بلا تجوید قرآن مجید پڑھنا کیسا ہے؟ اگر قرآن مجید کو بغیر تجوید یعنی غنہ وغیرہ کے بغیر پڑھیں تو کیسا ہے؟ جیسا کہ پرانے بزرگوں نے تجوید سے نہیں پڑھا ہوتا تھا، مسیح الدین کرناٹک سے۔ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، تجوید نہ آتی ہو تو سیکھنا فرض ہے۔ جب تک نہیں سیکھا ہے تو چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جاتی ہیں غنہ وغیرہ کی تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، لحن جلی، لحن خفی۔ بڑی غلطیاں کہ پورا لفظ ہی آپ نے تبدیل کر دیا، وہ تو بالکل ہی ناجائز ہے۔ غنہ وغیرہ کی غلطیاں جان بوجھ کر کرنا تو ناجائز ہے، اگر مہارت نہیں ہے پھر ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا۔ بچوں کو موبائل سے بہلا سکتے ہیں؟ بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینا کیسا ہے؟ تسلیم صاحب انڈیا سے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل دینے سے بہل تو جاتے ہیں، لیکن پھر وہ جیسے کسی کو آپ نے بہلانے کے لیے چرس پلا دی نا، تو بس ایک دفعہ پلا دی، وہ ساری زندگی وہ چرس ہی پیتا رہے گا، اب وہ بار بار مانگے گا۔ تو یہی حال ہے، بچوں کو آپ موبائل دے دیں تو پھر ساری زندگی کے لیے بس ہر دفعہ بہلانے کے لیے موبائل ہی دینا پڑے گا ان کو، اور پھر وہ ایسا چسکا لگتا ہے۔ تو حلال و حرام کی بات نہیں ہے، جائز ہے، مگر یہ کہ بہت زیادہ نقصان دہ، اس سے ان کی آنکھیں بھی خراب ہوتی ہیں، اور یہ گردن کے مسائل، بار بار وہ ایسے گردن جھکا کے دیکھتے ہیں، اس کے سروائیکل پین شروع ہو سکتا ہے، اور اخلاقی لحاظ سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے نہ دیا کریں۔ فجر و عصر کے بعد تحیۃ الوضو کا حکم۔ فجر و عصر کی نماز کے بعد اگر بندہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو کیا تحیۃ الوضو کے نفل ادا کر سکتا ہے یا صلاۃ الحاجت ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ سفیر آفتاب اٹلی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فجر اور عصر کے بعد نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے، تو یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد بھی چونکہ نفل نماز ہیں، لہذا ان کو بھی فجر یا عصر کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے۔ بال گرنے سے کیسے بچائیں؟ میرے بال بہت گر رہے ہیں، اس کی کوئی دعا بتا دیں کہ بال جھڑنا رک جائیں۔ یہ تو بھائی کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں آپ، اور دعا یہی ہے کہ اللہ میرے بال گرنا بند کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی دعا مارکیٹ میں میرے علم میں ہے نہیں۔ کیا سردیوں میں گندم ذخیرہ کر سکتے ہیں؟ آج کل گندم کی کٹائی کے دن ہے، اگر ابھی گندم نہ فروخت کی جائے اور سردیوں میں جب ریٹ بڑھ جائیں اس وقت فروخت کی جائے تو یہ جائز ہوگا یا نہیں؟ ایمن صاحب تلہ گنگ سے۔ جی ہاں، جائز ہے۔ ذخیرہ اندوزی اس وقت حرام اور ناجائز ہے جب لوگوں کی بنیادی ضرورت بھی پوری نہ ہو رہی ہو۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ نے ذخیرہ کر لیا اور لوگوں کو اس کے حصول میں مشکلات آ گئی ہیں تو پھر آپ ایسی چیزیں کو ذخیرہ نہیں کر سکتے۔ اگر ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ جو بزنس کا تو اصول ہے کہ چیز مہنگی ہونے پہ بیچی جاتی ہے، تو گندم اگر مارکیٹ میں مل رہی ہے، سب لوگ آسانی سے میسر ہے، تو اگر کسی نے روک لی کہ میں سردیوں میں بیچوں گا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر گندم شارٹ ہو گئی ہے مارکیٹ سے، لوگوں کے لیے حصول مشکل ہو گیا ہے، ایسی صورت میں ذخیرہ اندوزی بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کیا لفظ چھوڑنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ میری اپنی بیوی سے لڑائی ہوئی، میں بیٹھے بیٹھے گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، گنگنا رہا تھا کہ وہ مجھے کیا چھوڑتی ہے، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ یہ کون سا گانا ہے بھائی؟ اور مجھے علم نہیں تھا کہ چھوڑنے کے لفظ سے طلاق ہو جاتی ہے، اور میری نیت طلاق کی تھی، صورت میں کیا حکم ہوگا؟ وسیم صاحب انڈیا سے۔ یہ جو چھوڑنے کا لفظ ہے نا، اس میں اگر کوئی قرینہ ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوتی، اور اگر سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہو کہ طلاق ہی کی نیت تھی تو طلاق واقع ہو جاتی۔ آپ خود کہہ رہے ہیں آپ تو گانا گا رہے تھے تو، اور آپ کی نیت نہیں تھی طلاق کی، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوئی ہے۔ لیکن گانے وانے کا نہ گایا کریں۔